اپنی اپنی فیلڈ کے جو ماہر لوگ ہیں میں نے ان کو ان کی زندگی میں ہی خراج تحسین پیش کیا۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چاند ہے وہ رات کو ایسے لوگوں کا بوسہ لیتا ہے جو کہ رات کو تارے گن رہے ہوتے ہیں۔ جب میں اپنی چائلڈہڈ میں تھی تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ ہمارے یہاں ہوپ لیس لوگ بہت زیادہ ہیں۔ بعض دفعہ دور سے آتی ہوئی روشنی بھی بہت بڑا جو ہے وہ کام کر دکھاتی ہے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوتھ کے لیے جو تصور شاہین اقبال کا جو پیش کیا وہ ان کی نظر سے بالکل دور ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو 61 ممالک کی طرف سے انٹرنیشنل پیس ایوارڈ دیا جا چکا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی پہلی کم عمر ترین مصنفہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 54 ممالک میں بطور پیس ایمبیسڈر کے طور پہ کام کری ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ لکھنے کی طرف اور خاص طور پہ روشن ستارے جو ان کی کتاب مشہور زمانہ ہے اس کو لکھنے کی طرف ان کا رجحان کب اور کیسے ڈیولپ ہوا، اور ان کی زندگی میں جو ان کی 3 بڑی انسپائریشن ہیں جن میں علامہ اقبال، مولانا جلال الدین رومی اور حضرت واصف علی واصف شامل ہیں، ان کی طرف ان کا رجحان کب اور کیسے ڈیولپ ہوا، ان کی تعلیمات سے انہوں نے کیا کیا سیکھا اور اپنی شخصیت کو کس طرح نکھارا، اور آج یہ پیس ایمبیسڈر کے طور پہ کام کر رہی ہیں، اور مخلوق کی خدمت کا جذبہ جو کہ مولانا جلال الدین رومی کی سوچ تھی وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور اسی پہ یہ کام کر رہی ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سیدہ انیلا طالب صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میم، آپ رائٹر ہیں اور یوتھ کے لیے بھی کام کر رہی ہیں، آپ پیس ایمبیسڈر ہیں بیسیکلی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پیس ایمبیسڈر بننے تک کا سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ 61 ممالک میں آپ 61 ممالک سے آپ ایوارڈ لے چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 54 ممالک کے آپ پیس ایمبیسڈر ہیں، یہ سارا سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن ہیئر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے میرا بہت گہرا اور بہت اچھا تعلق ہے۔ یہاں تک کا جو سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کے ذریعے طے ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت پر توکل رکھتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور میرے لیے یہ سفر آسان ہوا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت، اور اگر ان کی روحانی رہنمائی نہ ہوتی تو میں سمجھتی ہوں یہ سفر میرے لیے کبھی بھی اتنا آسان نہ ہوتا۔ میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ پیس ایمبیسڈر کے طور پہ آپ اب تک کیا کیا کام کر رہی ہیں اور کن کن ممالک کے ساتھ منسلک ہیں؟ جی، اب تک میں تقریباً 54 ممالک کے ساتھ کام کر رہی ہوں، اور ان کے ساتھ میں نے پیس ایمبیسڈر کے طور پہ کام کیا، جس کے زیر اہتمام ہم لوگ مختلف کمپینس وغیرہ چلاتے رہے ہیں، جس میں اینیملس رائٹ کے بارے میں ہم لوگوں نے کام کیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یوتھ کے حوالے سے ہمارے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں نے ایز اے پیس ایمبیسڈر دنیا بھر کے لیے کام کیا، اور اس کا درس جو ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ملا۔ آپ نے مجھے سکھایا کہ خدمت انسانیت ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں۔ میم، انٹرنیشنل پیس ایوارڈ آپ کو ملا، آپ کی کون سی ایسی خدمات تھی جن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آپ کو اس ایوارڈ سے نوازا؟ اس طرح ہے کہ میں نے پاکستان میں پہلی دفعہ کا ممبئی میں ایک ایسی کتاب لکھی روشن ستارے کے نام سے، جس میں ان کی زندگی میں ہی ایسے ہمارے جو لیڈرز ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ کے جو ماہر لوگ ہیں میں نے ان کو ان کی زندگی میں ہی خراج تحسین پیش کیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے بھی میرے اس آئیڈیا کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد تو ہر کوئی سراتا ہے، تو یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کو اس کی زندگی میں ہی خراج تحسین پیش کریں۔ تو یہ ایک ایسا جو پرپس تھا، ایک ایسا آئیڈیا تھا جو لوگوں کو بھی بہت زیادہ کلک کیا، اور اس پہ صرف مجھے انٹرنیشنل پیس ایوارڈ نہیں بلکہ بہت سے اعزازات اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ میم، یہ تو آپ کی بات درست ہے، بنیادی طور پہ ہم ایک مردہ پرست قوم ہیں، ہم زندگی میں لوگوں کی قدر نہیں کرتے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ روشن ستارے جو کتاب آپ کی ہے اس میں آپ نے جن بڑی شخصیات کا ذکر کیا
ان میں سے آپ کے دل کے قریب کون کون سے لوگ ہیں؟ ان میں سے میرے دل کے بہت زیادہ قریب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ عرفہ کریم رنداوا، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں میں دل سے بہت زیادہ پسند کرتی ہوں۔ میم مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا جلال الدین رومی کی تعلیمات کا آپ نے بھی ذکر کیا، کوئی ایک یا دو لائنیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو بدلا ہو یا آپ کی زندگی کو ایک نئی سوچ دی ہو، وہ ایک یا دو جملے کیا تھے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ویسے تو ساری ہی تعلیمات ایسی ہیں کہ مجھے اپنے دل کو کلک کرتی محسوس ہوتی ہیں۔ اسپیشلی ان کی ایک بات تھی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن جو میں نے راستہ چنا وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ مجھے بہت زیادہ کلک کر گیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص واقعہ کہ جب آپ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا تو بہت سے ایسے لوگ جو کہ نان مسلم بھی تھے، ان میں صاحب بھی شامل تھے، تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو، یہ تو ہماری کمیونٹی کا بندہ ہے، تو آپ اس پہ کیوں افسردہ ہو؟ تو ان لوگوں نے یہ جواب دیا کہ اگر اس ہستی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کیا تو ہمارے لیے بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کرنے والے ایک ہستی کی طرح ہی ان کا کردار رہا۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جو کہ مجھے بہت انسپائر کیا اس نے، اور ذاتی طور پر میں اس سے بہت زیادہ انسپائر ہوئی، اور پھر میں نے بھی قدم رکھا۔ اور ایک اور بات، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چاند ہے وہ رات کو ایسے لوگوں کا بوسہ لیتا ہے جو کہ رات کو تارے گن رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس سے ان کی مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو فارغ بیٹھ کے تارے گن رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو رات کی تنہائیوں میں بھی اپنی تنہائی کو پاک رکھتے ہیں۔ میم مجھے یہ بتائیے گا کہ لکھنے کی طرف آپ کا رجحان کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ پھر آپ نے اپنی بے شمار کتابیں بھی لکھی، میں چاہوں گا آپ ان کا بھی ذکر کریں، اور روشن ستارے لکھنے کا خیال کب اور کیسے آیا؟ میرا لکھنے کی طرف جو میرا خیال ہے یہ بیسیکلی تب آیا جب میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو میری ایک بہت بڑی انسپریشن جو ہیں وہ ہے، اور صرف میرے لیے نہیں بلکہ بہت سے اور لوگوں کے لیے بھی۔ تو جب میں اپنے چائلڈہڈ میں تھی تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ ہمارے یہاں ہوپ لیس لوگ بہت زیادہ ہیں، تو میں یہ چاہتی تھی میں کس طرح ان کی ہیلپ کر سکتی ہوں، یا وہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسی کون سی صلاحیت رکھی ہوئی ہے جو میرے اندر ہے اور جن کی وجہ سے میں ان لوگوں کی ہیلپ کر سکوں۔ تو جب میں نے اپنے اندر خود کو ایکسپلور کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا میرے اندر لکھنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اب بقول حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض دفعہ دور سے آتی ہوئی روشنی بھی بہت بڑا جو ہے وہ کام کر دکھاتی ہے، یہ ان کی ایک بات کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میری جو تحریریں ہیں ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے کچھ اور نہ کر سکیں، لیکن آج کل کے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انہیں ایسے الفاظ ملنے چاہیے جو کہ امید پھیلائیں ان کے اندر، اور ان کے اندر جو ہے روحانیت کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو، اور ایک زبردست سا جو کنیکشن ہے نا وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بنے۔ اور اسی کی وجہ سے پھر میں نے لکھنا جو ہے شروع کیا، اور روشن ستارے لکھنے کا خیال وہ بھی اسی وجہ سے آیا کہ جب میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتی تھی کہ ہمارے یہاں جس طرح معاشرے میں ہیروز کی بے قدری کی جاتی ہے، تو یہ بات مجھے ہمیشہ سے افسردہ کرتی تھی۔ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو میں نے یہ سوچا میں اس بات پہ دل میں پریشان رہتی ہوں، یہ لوگ کیوں نہیں اپنے ہیروز کی قدر کرتے، تو میں کیوں نہیں ان کے لیے کچھ کرتی۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں کسی پر نہ رہوں اور روشن ستارے لکھ کر ایسے لوگوں کو جو کہ پاکستان کے لیے کچھ کر رہے ہیں ان کی زندگی میں ہی انہیں خراج تحسین پیش کروں۔ میم آپ پیس ایمبیسڈر ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے مختصر طور پہ یہ بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں سب سے بڑی جو اس کی وجہ ہے میرے خیال کے مطابق، اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں میں پوٹینشل کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اب لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات پہ جو ہے بڑے بڑے جھگڑے کر لیتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی سی بات پہ آئے دن ہم لوگ نیوز پیپر میں پڑھتے رہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں چھوٹی سی بات پر قتل کر دیتے ہیں،
تو ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو نہیں کرتے. جب ہم لوگ جس طرح سے اپنے دین کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ ہمارے اندر صبر آ جائے گا, اور یہ صبر کا لیول پھر جب اس حد تک آ جائے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی ناجائز رویہ بھی اختیار کرے تو آپ اس سے بھی درگزر کریں اور اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں, تو پھر جو ہے معاشرے سے اس چیز کا خاتمہ میں سمجھتی ہوں ہو سکتا ہے. میم آپ کی زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے یا کوئی چیلنج کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے, آپ اس وقت کیا کرتی ہیں؟ میری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں ہی ایسے واقعات آتے ہیں کہ اسے بہت زیادہ چیلنجنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور بہت دفعہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دن میں کئی دفعہ کئی چیلنج ہمارے سامنے جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو ان سب کا جو آسان طریقہ ہے ان سے نبٹنے کا میں اپنی زندگی میں اسے ہی فالو کرتی ہوں کہ میں اپنے اس کام کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دعا سے بہت زیادہ مدد لی ہے کہ دعا انسان کے پاس ایک ایسا جو راستہ ہے جو کہ اسے تمام تر پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. میم ہماری یوتھ میں ڈائریکشن کی بہت کمی ہے, اس چیز کو آپ کیسے ایڈریس کریں گی کہ ہماری جو یوتھ ہے ان کو آپ کیا سجیشنز دیں گی, کیا گائیڈ لائن دیں گی, وہ کس طرح اپنی زندگی کو گزاریں, کیونکہ آپ پیس ایمبیسڈر ہیں یوتھ کی, تو آپ انہیں بتائیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ہمارے پاس ایک چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں کہ کسی کے پاس کوئی بیج ہے, اس نے وہ سیڈ لا کے اس کا پیکٹ لا کے اپنے گھر پہ رکھ دیا, اور وہ اگر ویٹ کرنا شروع ہو جائے, حالانکہ اس سیڈ میں اس بیج میں ایک پودا بننے کی پوری صلاحیت تو موجود ہے آلریڈی. ہمارے بچوں میں بھی ہماری یوتھ میں بھی پراپر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ اگر وہ ان اپنی صلاحیتوں کو نکھارے تو ان کے اندر بہت سی ایسی صلاحیتیں ہیں جو دنیا کو حیران کر سکتی ہیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ جسٹ وش کرتے ہیں, اس کے لیے وہ ایکشن نہیں لیتے, وہ جسٹ سوچ لیتے ہیں. جس طرح کہ ہمارے پاس وہ بیج تو پڑا ہوا ہے, لیکن جب تک ہم اسے مٹی میں دبائیں گے نہیں, اسے ہم پراپر پانی نہیں دیں گے, اسے ہم دھوپ میں نہیں رکھیں گے, وہ کس طرح سے ٹھیک طریقے سے وہ گروتھ کیسے کرے گا. اس طرح جو نوجوان نسل ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ خود کو ایکسپلور کریں, خود کو جو ہے اپنے اندر خود شناسی کا جو سفر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذریعے طے کریں اور خود کو ڈسکور کریں. آج کل کے یوتھ میں نے ایک چیز بہت زیادہ جو ہے وہ محسوس کی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ زندگی سے بہت زیادہ اکتائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے ایسی سیڈ پوئٹری وہ لگاتے ہیں, اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوتھ کے لیے جو تصور شاہین اقبال کا جو پیش کیا وہ ان کی نظر سے بالکل دور ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں اس چیز کا. تو اگر ہماری یوتھ چاہتی ہے کہ وہ ستاروں پر جو ہے وہ کمانڈ ڈالے, تو اس کے لیے انہیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ بالکل صحیح سمت کریں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں, اور صحیح طریقے پہ جب وہ اسلام کے قریب ہوتے جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی راہ راست پر آتے جائیں گے. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی کتاب روشن ستارے میں حضرت واصف علی واصف صاحب کا بھی ذکر کیا, ان کا ذکر خیر کیا. ان کی کون سی ایسی خوبی یا کون سی ایسی بات تھی جس سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئیں؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے زیادہ جو بات جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر اس بات کو اپنے مقدر کے, اپنے نصیب کے ہر لکھے کو قبول کر لو. یہ چیز اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا, اور جب میں نے انہیں پڑھا تو میری زندگی سے جو ہے شکوہ نکلتا چلا گیا. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے کام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں سمجھتی ہوں سر قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ملک کا ایک روشن ستارہ ہیں, اور ہمارے ملک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے. اور ایسی جو ہستیاں ہوتی ہیں یہ بلا شبہ معاشرے کے لیے ایک بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے مجھے ہمیشہ سے بہت متاثر کیا. میرے لیے یہ بات بڑی خوش نصیبی کی ہے کہ میرا شمار سر قاسم علی شاہ صاحب کے شاگردوں میں ہوتا ہے, اور میں بہت ینگ ایج سے انہیں جانتی ہوں, بلکہ میں اس وقت اپنے بچپن میں تھی. یہاں سے یہ بات بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب میں اپنے کیریئر کے بالکل سٹارٹ میں تھی
تو ایک دفعہ سر قاسم علی شاہ صاحب سے میری بات ہوئی. یہ وہ دور تھا کہ جب ابھی سر قاسم علی شاہ صاحب نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ ہی کی تھی, اور کافی سال پہلے کی بات ہے. اور تب میری بالکل اپنی چائلڈہڈ کے دوران ہی ان سے بات ہوئی. تو انہوں نے میں بہت کسی پریشانی میں تھی, میں نے ان سے دعا کرنے کے لیے کہا. تو آج جب میں ان کی فاؤنڈیشن میں بیٹھی ہوں تو میرے لیے بات بڑی خوش نصیبی کی ہے کہ میرا وہ مسئلہ جو ہے وہ سولو ہو چکا ہے. اور الحمدللہ سر قاسم علی شاہ صاحب نے مجھے ہمیشہ بیٹیوں کی طرح ہی سمجھا, اور وہ آج بھی مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے. اور یہ بات میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی اس پاکستان میں کوئی ایسی فاؤنڈیشن ہے کہ آنکھیں بند کر کے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ وہ صحیح معنوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے اسے تازہ کر رہی ہے, تو ذہن میں ایک نام آتا ہے, اور وہ ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. بہت بہت شکریہ سیدہ انیلہ طالب صاحبہ آپ کے وقت کا, آپ یہاں تشریف لائیں. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انہوں نے کئی جہتوں میں جا کے بات کی, اور یقیناً وہ آپ کی زندگی کو متاثر بھی کرے گی, اور آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ویلیو بھی ایڈ کرے گی. آپ اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کیجیے, اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.